کے بعد شیخ نے ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی اور کہا اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس دن سے خوف زدہ رہو، اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کہ نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کو کوئی فائدہ دے گا۔ بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے، یعنی قیامت کا دن آنا ہے، قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن کی تیاری کرو اور تمہیں دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے رکھے، تمہیں دنیا کی زندگی یوں ہی آخرت سے دھوکے میں نہ رکھے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اسلام نے نماز کے سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام کیا اور نماز کو پڑھنے اور اس کی ادائیگی کے طلب میں بہت ہی شدت سے اللہ رب العالمین نے نماز کا بہت سختی کے ساتھ حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز ادا کرو۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے، کتنے شفیق تھے، کتنے رحم دل تھے اور اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جا کر کے دعا کیا کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی اور کو اپنی جگہ پر بٹھا دوں، امامت کے لیے کھڑا کر دوں، اپنی جگہ پر کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے لگا دوں اور میں جاؤں دیکھوں بستی میں کون ہے جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ میں کچھ لوگوں کو لکڑیاں ان کے پیٹھوں پر لاد دوں اور ان کو لے جا کر کے لکڑیوں سے ان کے گھروں پر ان کو جلا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رحم دل تھے، کتنے کریم تھے، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت پر شفقت کرنے والے تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں نماز سے چھوڑنے والے پر کہ اس کے گھر کو میں اس پر جلا دیتا ہوں، اس کو اس کے گھر میں ہی رہتے ہوئے اس پر آگ لگا دیتا ہوں تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ اسلام نے نماز کے سلسلے میں بہت سختی سے حکم دیا اور ہم نماز کے سلسلے میں بہت غافل ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ شہادتین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد سب سے اہم جو رکن ہے اسلام کو کیا ہے؟ نماز۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ نماز ہی جنت کی چابی ہے اور سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے جس بارے میں حساب لے وہ کون سا عمل؟ نماز۔ اگر ہمارے نماز کا اکاؤنٹ صحیح ہے تو ہمارے باقی اعمال صحیح ہوں گے، اللہ رب العالمین قبول کریں گے۔ اگر نماز ہی صحیح نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ نماز جو ہے یہی اسلام اور کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز ہے، اسلام اور کفر کے درمیان تمیز کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ نماز۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کافر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کفر سے بچائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے بغیر عذر کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز کے بارے میں بہت زیادہ بات کر لیں، نماز کے بارے میں بہت زیادہ ہم گفتگو کر لیں، لیکن نماز نہ پڑھیں صرف زبانی طور پر ہو تو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم خوب سنیں، خوب جو ہے سر ہلائیں، منڈی ہلائیں کہ ہاں 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 بہت اچھی بات ہے، نماز میں پڑھنا چاہیے، لیکن جب گھر پہ جائیں تو نماز ہم چھوڑتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نماز میرے بھائیوں تمام کاموں کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، کسی اور کام کو جو ہے ہم نماز کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ جائے کہ ہمارے اندر نماز کی تعظیم نہیں، اور اللہ رب العالمین نماز کی تعظیم کرنے پر ہمیں اٹھانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز فجر اور عصر سے سوئے رہتے ہیں، گویا ہمارے دل کے اندر نماز کی تعظیم نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے، مطلب کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر نماز کی تعظیم نہیں، نماز کی عظمت نے ابھی ہمارے دل کے اندر گھر نہیں بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، شیخ محترم نے آج کے اس خطبے میں نماز کی اہمیت کو ابھارتے ہوئے، نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نماز کی جو غلطیاں ہیں جو عام طور پر لوگوں سے صادر ہوتی رہتی ہیں ان کی طرف یہ اشارہ کیا ہے۔ پہلی غلطی شیخ نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ بعض نمازی حضرات رکوع اور سجدے میں اپنے پیٹھ کو صحیح سے جو ہے نہیں رکھتے ہیں، کوئی اونٹ کی طرح ایک دم نکالے رہتا ہے اوپر کی طرف، کوئی جو ہے آدھے جھکے رہتا ہے، کوئی ایک دم نیچے چلے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نماز کو ہم اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور کیسے ہم جانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے؟
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کو پڑھنا ہوگا. اور کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا؟ اسی طرح کے جو دروس اور حلقات ہوتے ہیں جو انشاءاللہ جیسے پہلے چلا کرتے تھے الحمدللہ، اب پھر جو ہے شروع ہو رہے ہیں، اس میں ہم شریک ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یا جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر کے بتایا ہے. تو بعض لوگ جو ہے رکوع اور سجدے میں جو اپنے پیٹھ کو صحیح نہیں کرتے، کوئی جو ہے اپنے سر کو اوپر کیے رہتا ہے، کوئی بالکل نیچے کر لیتا ہے. ہمیں اپنے جو ہے رکوع میں اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھے رکھنا چاہیے. اس طرح سے آیا جس میں کہ اگر اس پر پیالے میں پانی رکھ دیا جائے تو پیالہ ادھر ادھر ہلے گی نا. تو ہمیں رکوع میں اپنے جو ہے پیٹھ کو بالکل سیدھے رکھنی ہے. اور شیخ نے اسی طرح سے دوسری جو غلطی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم مسجد میں جائیں اور امام صاحب جو ہے سلام پھیرنے والے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا کر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ چلو امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد ہم اب دوسری جماعت شروع کریں گے. کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ سلام پھیرنے کے ایک لحظہ، ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر ہم امام کے ساتھ مل سکتے ہیں تو ملیں، وہ زیادہ بہتر ہے دوسری نماز سے. ادھر سے شیخ نے کہا کہ ایک غلطی یہ بھی ہے عام لوگوں سے جو صادر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں اور دیر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لوگ، جیسے امام صاحب پہلے رکعت میں نماز پڑھا رہے ہیں اور رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں امام صاحب ہیں، ہم دیر میں آ رہے ہیں، وہ رکوع ہم پا رہے ہیں، تو ہم کیسے نماز میں چلے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں. کیسے کرنا چاہیے ہمیں؟ پہلے ہمیں قیام کے لیے تکبیر کرنا ہے، تکبیرۃ القیام جو ہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں. اس کے بعد جب ہم رکوع میں جائیں گے پھر دوسرے مرتبہ بھی ہم اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں جائیں گے، یعنی کہ ہم ڈائریکٹ آئے اور ڈائریکٹ چلے گئے، کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رکن ہے. اور جو ایسا کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے کہ آئے اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے گئے، ان کی نماز میں کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہمیں تکبیر تحریمہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے پھر جو ہے رکوع میں امام صاحب کے بعد ساتھ جو ہے جائیں گے. اور اس کے علاوہ شیخ نے تقریباً 9 یا 10 جو ہے غلطیاں نمازیوں کی بتائی ہیں. یہ 3 اہم تھے جن پر میں نے اشارہ کر دیا. انشاءاللہ باقی جو غلطیاں ہیں ان کی طرف اشارہ میں جو ہے اس کا ترجمہ انشاءاللہ میں اب ہر ہفتے جو ہے وہ کرتے رہوں گا، اس کے بعد میں گروپ میں ڈالتا رہوں گا، کیونکہ یہاں پہ زیادہ وقت نہیں ہوتا، ہمارے پاس 2 درس ہوتے ہیں، تو میں جو ہے اہم جو چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. باقی جو ترجمہ ہے اس کا ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ ملتا رہے گا. اس طرح سے جو ہے ترجمہ اگر آپ جو ہے اردو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ پی ڈی ایف کی شکل میں ملتا رہے گا. اس کے بعد شیخ نے جو ہے آخر میں خطبہ کے ختم کرنے سے پہلے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز ادا کریں، جیسے ہی وقت ہو نماز ہمارے اوپر وقت کے ساتھ واجب ہے، فرض ہے، ہم نماز وقت پر ادا کیا کریں. نماز کے جو ہے وقت سے نماز کو نہ نکالا کریں، نماز کے وقت سے ہم تساہل نہ کیا کریں، سستی نہ کیا کریں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنوں پر وقت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اس کے بعد شیخ نے آخری خطبے میں جو لوگ کرسی پر نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے 3 مسائل ہیں، ان کو میں بیان کر رہا ہوں. شیخ نے کہا کہ یہ 3 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ جو شیخ نے بتایا جو ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اگر ہم کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، صرف رکوع اور سجدہ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، اور پوری نماز ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ قیام جو ہے قدرت کے ساتھ شرط ہے، ہم نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کم سے کم کھڑے ہو سکتے ہیں، آسا پہ ٹیک لگا کے کسی طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم چلو کھڑے نہیں ہوں گے اور ڈائریکٹ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ، اور پوری نماز جو ہے ہم کرسی پر ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی. ہم جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا ہم نارمل طریقے سے پڑھیں گے، جتنے کی طاقت نہیں اتنا ہم کرسی پہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ 2 اور مسائل شیخ نے بیان کیے جس کا ترجمہ کر کے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے پی ڈی ایف کی شکل میں اور ویڈیو کی شکل میں آگے سنائیں گے. بارک اللہ فیکم. یہ جو ہے آج خطبے کا ترجمہ تھا، جس میں نماز کی اہمیت پر شیخ نے ابھارا، نماز کی اہمیت کو بیان کیا، نماز کے پڑھنے
کہ شیخ نے تلقین کی اور کہا کہ خاص طور سے ہم نماز کو پڑھیں، اور شیخ نے نماز کی جو غلطیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، اور نماز جو کرسی پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بھی چند نصیحتیں شیخ نے کی۔ آج ہمارے سامنے میرے بھائیوں جو حدیثیں ہیں درس حدیث کے ضمن میں، وہ غصے سے ممانعت کے سلسلے میں ہیں۔ کس چیز سے ممانعت کے سلسلے میں میرے بھائیوں؟ غصہ ہم نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے ہمیں منع کیا، اس بارے میں چند حدیثیں ہیں، میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، صرف میں حدیثیں پڑھوں گا، ان کا ترجمہ کروں گا، باقی مسائل آپ کو سمجھنے ہیں، آپ کو اخذ کرنے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں بالکل واضح ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی جو ہے پریشانی اور مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، تم غصہ نہ کرو۔ پھر اس شخص نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ مجھے وصیت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے۔ گویا انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم غصہ نہ کرو، تو سوچا کہ یہ تو بہت معمولی چیز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کہہ رہے ہوں گے مجھے وصیت، اور کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا؟ لا تغضب، لا تغضب، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دہرایا۔ مطلب کیا میرے بھائیوں؟ کہ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اپنے غصے کو ہم کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو اس سے بہت سارے مقاصد جو ہے لازم آئیں گے، اور جو ہے ہم بعد میں شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، ندامت کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ مطلب کیا جاوید بھائی؟ بخاری شریف کی روایت مطلب کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ ولكن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور اور بہادر شخص وہ نہیں ہے جو لوگوں کو کشتی کے وقت کشتی میں پچھاڑ دے، لڑائی کے وقت، جھگڑے کے وقت وہ لوگوں کو مار دھاڑ کر کے کنارے کر دے، وہ بہادر نہیں ہے۔ بہادر کون ہے؟ جو غصے کے وقت، غضب کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لے، وہی سب سے بڑا بہادر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مطلب کیا جواب ہے؟ سب سے اعلیٰ کوالٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو 2 حدیثیں ہم نے جانی، ایک بخاری شریف کی، ایک جو ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی۔ دونوں میں کیا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر غصہ آئے تو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 2 حدیثیں مروی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی نے مشکات میں صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، جب تم میں سے کوئی شخص غصے کا شکار ہو، جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو، کھڑا ہے، غصہ آ گیا تو کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فليجلس، وہ کیا کرے بھائی؟ بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، اگر بیٹھنے کی وجہ سے بیٹھ کر کے اس کا غصہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ جائے، اس سے غصہ ختم ہو جائے۔ انسان اپنے ہیئت کو بدل لے تو اس کا غصہ انشاءاللہ جاتا رہے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غصے کا شکار ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھ کر کے غصہ جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سو جائے، لیٹ جائے۔ ایک روایت متفق علیہ، یہ بھی روایت ہے، حضرت سلیمان بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 لوگ جو ہے جھگڑنے لگے آپس میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنے دوسرے ساتھی کو خوب برا بھلا کہنے لگا، خوب اس پر غصہ ہوا اور خوب جو ہے وہ اس پر لال پیلا ہوا، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ دونوں اسے کہہ دیں گے، یا یہ شخص جو گالی گلوچ کر رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے اپنے ساتھی کو، تو اس کلمہ کہنے سے اس کا غصہ جو ہے ختم ہو جائے گا اور جو ہے یہ دونوں جھگڑا کرنا بند کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ غصے کو ختم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ مطلب سب سے اعلیٰ کوالٹی جو حدیث کی ہوتی ہے اسی میں سے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے غصہ جو ہے ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اس درس میں، درس حدیث کے ضمن میں 2 حدیثیں جانی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ غصہ
کو تھام لینا یہ سب سے بڑی بہادری ہے. غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لینا یہ سب سے بڑی بہادری ہے. اور اس کے بعد میں جو 2 حدیثیں میں نے آخر میں آپ کو سامنے جو ہے پڑھی ہیں، آپ کو میں نے سنایا ہے، وہ حدیثیں علاج کے تعلق سے ہیں کہ اگر ہمیں غصہ ہے تو ہم کیا کریں. تو ہم نے غصہ جانا کہ جو ہے ایک کام بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور دوسرے میں ایک دعا بتائی گئی کہ ایک کلمہ سکھایا گیا ہے جس کو اگر ہم کہہ لیں گے تو جو ہے ہمارا غصہ ختم ہو جائے گا. وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ حدیث بالکل آج کا درس بالکل واضح تھا، خطبہ کا ترجمہ بھی بالکل واضح تھا، اور یہ بھی بالکل واضح تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ کہنے سننے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب